قسم چھپر پھاڑ کر بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، اللہ کی اتنی مدد آئے گی، اتنی مدد آئے گی جس کو کہتے ہیں پیارے سارے محترم دوستوں اور میری ماں بہنیں، آج روزی کے بارے میں ہم پریشان ہیں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی قسم چھپر پھاڑ کر بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ عطا کرے گا۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے جب ہم گھر سے نکلتے کام کے لیے، کوئی مدرسے جاتا ہوگا، کوئی کپڑے کی دکان پر جاتا ہوگا، کوئی برتن کی دکان پر جاتا ہوگا، گھر سے نکلو تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ دیکھو اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب بولے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی چھوٹی سی تسبیح ہے، پڑھنے میں چھوٹی ہے، میں بھی آپ کو ثواب بتا رہا ہوں کتنا بڑا ہے۔ ارے کوئی گھر سے نکلا، معلوم ہے کتنے لوگ دکان پر جاتے، شام کو آتے تو منہ چڑھا ہوا، بیوی پوچھتی کیا ہوا؟ نہیں ہوا، کوئی دھندا برابر نہیں ہوا، روز کی طرح بس دکان پہ جاؤ آؤ جاؤ آؤ، 200 روپے کا بھی دھندا نہیں ہوتا، 500 روپے کا بھی دھندا نہیں ہوتا۔ ارے ایسا کیسا گھر چلے گا؟ کب تک ہم بھوکے رہیں گے؟ کب تک قرضہ لیتے رہیں گے؟ میرے پیاروں یہ سب شکایت دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا پڑھنے کا؟ پھر بولو ایک مرتبہ، کون سی دعا پڑھنے کا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، ہم کو نہیں معلوم، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، حسبک کفیت ووقیت وہدیت۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرا بندہ اب میں تیرے لیے کافی ہو گیا، اب تیرا ہر کام میں پورا کروا دوں گا، ہر برائی سے بچاتا جاؤں گا اور تجھے صراط مستقیم عطا کروں گا۔ کتنی پیاری بات، ہم نے صرف 3 جملے بولے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، حسبک، میں تیرے لیے کافی ہو گیا، اللہ کافی ہو گیا، کفیتا، چل گھر سے باہر آ جا، تیرے سب کام پورے کروا دوں گا، وہ وقیتا، جتنی برائیاں تیرے سامنے آئے گی سب کو ہٹا دوں گا، وہ غدیتا، اور میرا بندہ صحیح راستہ تجھے بتا دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے، ایک شیطان دوسرے کو کہتا ہے دیکھ 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 وہ گھر سے نکلا، ہو جا اس کے پیچھے ہو جا، تاکہ وہ پورے راستے آنکھوں کا غلط استعمال کرے، ہو جا اس کے پیچھے۔ لیکن جب بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے حسبک کفیت ووقیت وغدیت، تو ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے دیکھ وہ گھر سے نکلا، ہو جا اس کے پیچھے ہو جا، تو کہتا ہے کیف لی برجل قد کفی ووقی وہدی، کہا میں کیسے اس آدمی کو گمراہ کروں گا جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس کی کفایت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس کی وقایت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس کی ہدایت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ اس کو تمام برائیوں سے بچانے والا ہے تو میں کیسے اس کو گمراہ کروں گا؟ شیطان مایوس ہو کر چلا جاتا ہے اور یہ انسان دکان پر جاتا ہے، دھوم دھام کماتا ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر میں آتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا کون بن گیا؟ تو اگر ہماری زبان پر یہ جملے ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پیاروں ایسے پیارے پیارے جملے ہیں، لیکن ہمارا ذہن تو بس اسی میں چلتا ہے، موبائل میں، پب جی میں، اور ایسی جگہ چھپاتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ بیچارے نگران بھی حیران ہو جاتے ہیں، وہ تو کبھی گھنٹی بجتی تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ کمرے سے موبائل کی آواز آئی۔ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، میرے پیاروں کسی کو دھوکہ مت دو، یہ بہت پہلی مرتبہ میں اس بات کو لا رہا ہوں۔ پہلی بات تو ہو گئی، آپ کو بتا دیا وہ جنت والی بات۔ دوسری بات یہی ہے میرے پیاروں، کسی کو دھوکہ، جھوٹ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، ادھر ادھر فتنہ کرنا، ادھر ادھر آگ لگانا، دو میں لڑائی کروانا، یہ آج ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ آج ہمارے احمد آباد کے اوپر ایک نظر ڈالے، آپ کو معلوم ہوگا لوگ اتنی جلن ہوتی ہے ہم کو، ارے کسی کا گھر بنتا ہے، رات کو ہم نہیں سوتے اور پھر کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ کبھی کبھی بیوی بھی پوچھتی کیوں آپ کو نیند نہیں آتی؟ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسیڈیٹی ہو گئی،
یہاں جلن ہوتی ہے انہیں، وہ حسد ہے، حسد. بولو کیا ہے کہ یہ اس کا گھر اتنا بڑا کیسے بن گیا، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیسے آ گئی، ارے اس کے پاس اتنی اچھی دکان کہاں سے آ گئی، ارے اس کے پاس اتنا اچھا کپڑا کیسے آ گیا، ارے اس نے گھڑی پہنا تو اتنی اچھی کیسے پہنا، ارے اس نے جوتا پہنا تو اتنا اچھا کیسے پہنا. بھائی تیرے پاس مانگنے آیا تھا. حدیث میں لکھا ہے یہ سوچنے والا منافق ہوتا ہے جس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آتا ہے المؤمن یغتبط والمنافق یحسد. جو مومن ہوتا ہے وہ رشک کرتا ہے، اللہ اس کو 100 گھر دے دے، اللہ اس کو پورا احمد آباد دے دے، اللہ مجھے 1 گھر دے دے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رہوں. اللہ کو پیار آتا ہے. اور یہ کہنے کا کہ یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، بہت اچھلتا ہے، بہت کودتا ہے، یہ ختم ہو جائے اور میرا بن جائے. تیرا بنے نہ بنے لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا.